ثابت کر رہی ہے کہ مہدی آئے گا. اب یہ جو مہدی ہے جو کہ ہمارے نزدیک زندہ ہے حکم خدا سے 1250 سال عمر مبارک بابرکت جو چل رہی ہے موجود ہے. ہمیں چاہیے ہم ان کا احترام کریں. کیونکہ یہاں پہ ایک نقطہ جو ہے وہ ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں خدا ہے, 24 گھنٹے ہمارے اوپر اس کی نظر ہے اور وہ ہمارے اعمال سے جو ہے آگاہ اور واقف ہے. لیکن اس بات کو ہم اچھی طرح محسوس نہیں کرتے, کیونکہ اگر محسوس کرتے تو شاید دنیا میں جو ہم برائی کر رہے ہیں, ہم جو معصیت کر رہے ہیں, یہ ممکن نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی کیونکہ ہم نے اس کو محسوس نہیں کیا. لیکن ایک انسانی قالب میں اگر بتایا جائے کہ آپ کے اعمال ہفتے میں 2 دفعہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ پیش ہوتے ہیں, تو ممکن ہے یہ بات ہمیں اور آپ کو گناہوں سے دور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, شاید یہ ایک چیز محسوس کی ہو, میں نے محسوس کی ہے, شاید آپ نے بھی. جمعے کا دن جیسے شروع ہوتا ہے اس میں انہوں نے بند کروا دیا, اتوار کو چھٹی کر دی. تب تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید کیونکہ جمعے کو چھٹی ہے تو چھٹی کی وجہ سے, اور جمعہ ختم ہونے کو ہے تو چھٹی ختم ہو رہی ہے, اس وجہ سے تھوڑا دل پہ بوجھ سا رہتا ہے. لیکن وہ جمعہ تو چھٹی ختم ہو گئی, مطلب وہ کام والا دن ہی ہو گیا, اسکول بھی جانا پڑتا تھا, ساری چیزیں. لیکن اس کے باوجود جمعے کی جو وہ خوشی تھی وہ ابھی بھی, جب ہم 40 کے قریب میں پہنچا ہوں تو یہ ابھی بھی محسوس ہوتی ہے. اور جیسے ہی عصر کے بعد سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو یہ خوشی کی کیفیت ایک اسٹریس کی کیفیت میں بدل جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ آیت اللہ کشمیری نے اس کا جواب دیا. آیت اللہ کشمیری بڑے عارف تھے, اللہ تعالیٰ کے بڑے پہنچے ہوئے اصل. انہوں نے فرمایا کہ اس کی 2 وجوہات ہیں. یہ پورا میں مقدمہ باندھ رہا ہوں, آپ کو اصل ہدف کی طرف لے آتا ہوں. آیت اللہ نے فرمایا اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ وعدہ الہی, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حضرت امام زمان جمعے کے دن ظہور فرمائیں گے. اور جیسے ہی جمعے کا سورج نکلنا شروع ہوتا ہے وعدہ الہی کی تجلی جو ہے وہ انسان کے دل میں آتی ہے, جس کی وجہ سے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اب ظلم کا خاتمہ ہونے والا ہے. آٹومیٹکلی انسان کے دل پہ جو ہے غم جو ہے طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے. اور دوسرا سبب انہوں نے بتایا کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے قلوب کا تعلق جو ہے وہ اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ سے جڑا ہوا ہے. یعنی ہمارے قلوب جو ہے وہ آٹومیٹکلی طور پہ امام زمانہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور جمعے کے دن جب ان کے سامنے ہماری بد اعمالیاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا میرے لیے حسین ابن علی کے قتل کا غم کافی نہیں تھا کہ تم لوگ اپنی بد اعمالی کی وجہ سے مجھے غمگین کر رہے ہیں. اور جب وہ غمگین ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی امام کی دل غمگین ہونے کی وجہ سے ہماری دل بھی غمگین ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہی وہ اثر کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ امام زمان جب اللہ تعالیٰ فرج شریف جو وعدہ الہی ہے اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے, وہ اپنے ایک مشہور فرمان میں فرماتے ہیں لی فی بنت رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, میرے لیے یعنی میں جو منجی عالم بشریت ہوں, میرے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے تو وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے. رسول اللہ کی بیٹی. یہ بڑا ایک پر مفہوم جملہ ہے کہ یا امام زمانہ آپ کی جنس جو ہے وہ مرد ہے, اور جب اب جس کو آپ آئیڈیل بنا رہے ہیں وہ ایک خاتون ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون ایک مرد کے لیے آئیڈیل؟ مرد کے لیے تو مرد آئیڈیل ہونا چاہیے. تو یہاں پہ اگر حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی کی طرف جو ہے جائیں گے اور اس مختصر زندگی کو پڑھیں گے, ورک گردانی کریں گے, تو ہمارے لیے واضح ہو جائے گا کہ حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا کی بابرکت جو زندگی ہے وہ خواتین کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے اسوہ ہے. یعنی مردوں کے لیے کیا غیرت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ 18 سال کی ایک خاتون ولایت علی ابن ابی طالب کے احیاء کے لیے فدق تو ایک بہانہ تھا. فدق ہزاروں فدق قربان کر دیتی اگر کوئی ان سے مانگ لیتا. فدق ان کو کوئی طلب ہی نہیں تھی. اصل جو مقصد تھا وہ یہ تھا امت کے لیے واضح کرنا کہ اگر یہ فدق انہوں نے دے دیا تو ولایت بھی دے دیں گے. وہ حقیقی جو وارث ہے اس کرسی کا اس پہ اس کو بٹھا لیں گے. لیکن ثابت کر دیا رہتی دنیا تک کہ یہ چھوٹی چیزیں واپس نہیں کر سکتے تو بڑی چیز کیسے واپس کر سکتے. یعنی ان کو جو ہے بی بی نے جو ہے بربلا کر دیا دنیا کے سامنے.
فتح ایک بہانہ تھا. بہرحال حضرت کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ حضرت کی زندگی بچپن سے لے کر شادی کے ٹائم تک اور شادی کے بعد سے لے کر امیر المومنین کے ساتھ جو اتنا بابرکت عرصہ گزرا، اس سے لے کر بابا کی رحلت اور بابا کی رحلت سے لے کر شہادت تک جو ہے اس میں ہزاروں ایسی تقریریں ہونی چاہیے جس میں درس زندگی ہے. لیکن مختصراً طور پہ ہم جو ہے کچھ ایسے موضوعات جو ہماری زندگی کے ساتھ مربوط ہیں ان پہ ڈسکس کریں. انسان کی زندگی جو ہے وہ کچھ چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، خاص طور پہ خاتون کی زندگی جو ہے. خاتون کی زندگی بابا کے ساتھ کیسے گزری، شوہر کے ساتھ کیسے ہے، اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ کیسے ہے، بچوں کے ساتھ کیسے ہے، اور باہر والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے ہے. اگر ان رابطوں کو دیکھا جائے تو ایک عورت کے لیے آئیڈیل بن سکتی ہے. اگر بابا کی طرف ان کی جو زندگی بابا کے گھر میں گزری اس کو دیکھا جائے تو جب حضرت 5 یا 6 سال کی تھی تو ان کی مہربان والدہ حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ جو ہے اس دنیا سے چلی گئی. اور وہ اتنا غم کا سال تھا کہ پیغمبر اسلام نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غموں کا سال. اور پیغمبر اسلام رہتی دنیا تک یعنی حضرت خدیجہ کبریٰ سے لے کے اپنی رحلت تک جب بھی اپنے بیویوں کے سامنے بیٹھتے، دوستوں کے سامنے بیٹھتے، صحابہ کے سامنے بیٹھتے، کہتے خدیجہ جیسا کوئی نہیں. اس نے تب مجھ پہ ایمان لایا جب سب نے انکار کیا ہوا تھا. انہوں نے تب مجھ پہ اپنا مال خرچ کیا جب سب نے اقتصادی پابندیاں لگا دی. اور یہی وہ خدیجہ تھی جو حامی رسالت تھی. ایک طرف سے حضرت ابو طالب اور دوسری طرف سے حضرت خدیجہ. اس مہربان امی کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ زہرا یتیمی کے آغاز میں چلی گئی، یتیمی کے دور میں چلی گئی. اور یہ ایسا دور تھا جب پیغمبر پہ کفار کی طرف سے یلغار تھی، یعنی اتنی یلغار تھی کہ اگر طائف کی طرف جائیں تبلیغ کے لیے تو پتھر مارے جائیں، راستے میں کانٹے دکھائے جائیں، سر مبارک پر جو ہے جانوروں کی گندگی پھینکی جائے. لیکن جیسے ہی گھر میں آئے اس چھوٹی سی بچی جو 6 سالہ بچی ہے وہ خود اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے وہ صاف کریں، پیغمبر کو دلاسا دے اور ایسی تسلی دے کہ پیغمبر فرمائے انت ام ابیہا، کہ تو میرے لیے ایک ماں جیسا کردار ادا کرے. یہ فخر ہے ایک خاتون کے لیے کہ وہ اپنے بابا کی ماں بنے، یعنی اس کے لیے وہ کردار ادا کرے جو ایک ماں ادا کرے. تو یہ عظمت ہے. اب آئے حضرت امیر المومنین کی زندگی میں جب ان کا آغاز ہوا، اس زندگی میں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رشتے کا جو آغاز ہے کیسے ہوا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب شادی کی عمر کو پہنچی تو کافی سارے لوگ تھے جو پیغمبر سے رشتہ جوڑنا چاہتے تھے. آئے پیغمبر باز کو جواب دیتے ہیں اللہ کا حکم ہے، جب اللہ چاہیں گے جس سے چاہیں گے میں اسی سے کروا دوں گا آپ کو ضرور. ایک آیا یا رسول اللہ اگر آپ اپنی بیٹی کا مجھ سے جو ہے ازدواج میں رشتہ منسلک کر دیں تو میں آپ کے گھر سے لے کر اپنے گھر تک یمنی قالین جو ہے وہ بچھاؤں گا. 18 اونٹ جو ہے ریشم کے بھرے ہو چکا. پیغمبر ناراض ہو گئے اور میں کیا تم نے مجھے دنیا کا کوئی لالچی سمجھا ہوا ہے کہ میں لالچ کی بنا پہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دوں. یہ ایسا معاملہ ہے جو خدا کو سپرد کیا میں نے، وہ خود جس کے ساتھ حکم دے گی میں اس کے ساتھ شادی کروا دوں. اور پھر ایسا بھی زمانہ ہے کہ امیر المومنین کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یا علی آپ بھی جو ہے وہ کوشش کر کے دیکھیں شاید آپ کو جو ہے ہاں کر دیں. امیر المومنین نے کہا مجھے شرم آتی ہے، کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. پیغمبر اسلام کی خدمت میں گئے، پیغمبر اسلام کو جا کے بیٹھے، اب سارے چپ ہیں. ویسے امیر المومنین علمی باتیں پوچھا کرتے تھے، اتنی علمی جو ہے وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ امیر المومنین اپنے نہج البلاغہ کے خطبے میں فرماتے ہیں پیغمبر سے بچپن سے لے کے جب میں نے آنکھ کھولی تب پہلا جو شخص جس کو میں نے دیکھا وہ پیغمبر کی ذات تھی. یعنی آپ نے پڑھا ہے وہ ولادت کا قصہ جس میں امیر المومنین کعبے میں پیدا ہوئے، آنکھیں نہیں کھول رہے تھے. جب پیغمبر گئے اٹھایا تب امیر المومنین نے آنکھیں کھولی. پہلے ہی چہرہ انوار رسالت کی زیارت فرمائی. سبحان اللہ. امیر المومنین فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تھی تو انوار رسالت مقدسہ کو میں نے دیکھا تھا اور میں رسول کے ساتھ ایسے تھا جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں میں جب بڑا ہوا گھومنے کے لائق ہوا ایسے ان کے پیچھے ہوتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ ہوتا ہے. اور پیغمبر کے ساتھ راتوں کو تنہائی میں بسر کرتا تھا، ان کے ساتھ نماز پڑھتا تھا. جب جبرائیل ان پہ نازل ہوتے تھے ان کی آواز سنتا تھا، یعنی وحی کو پیغمبر دریافت کرتے تھے لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں اس وحی کو میں بھی سنتا تھا.
اور فرمایا ہر روز پیغمبر مجھے 1000 علم کے باب سکھاتے تھے، ان 1000 بابوں میں سے ہر باب میں سے 1000 باب نکلتے تھے، تبھی تو وارث سے علم پیغمبر کراتا ہے۔ تو یہ امیر